السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ سنیے ایک انتہائی خوبصورت تحریر جسے بار بار پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے دل کرے۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں پریشان کن کر دینے والی تھی۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے، اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ بابر باغیچے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا، اس کے اوراق بھی بوسیدہ سے ہو گئے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنج میں۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹھ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی، اسے ذرا احساس نہیں۔ دل میں غبار سا اٹھا اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے شاید بھاپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے، بے تحاشا مصروفیات، میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں، جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں، ہر حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی۔ باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں، اور ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں، کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے، تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت میں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑی، غصے سے بڑی بری حالت ہو گئی۔ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند بوندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے، آپ واقعی بہت اچھی ہے۔ بھابھی ہے، بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرشاری عطا ہوئی۔ آج جب آپ آئے، میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا اتنے میں۔ قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کر دیا۔ فریج میں دیکھا، مٹر رکھے تھے، چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، اور اولاد کو بڑھاؤں گا، اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے! سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی استغفار کہتے رہے، سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانو، 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتاتی جا رہی تھی، اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق نہ تو بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ اب دل کا غبار ندامت سے ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ کاش قرآن کی
ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو قرب میرے نصیب میں بھی ہوتا، اور دکھوں کی گٹریاں آج اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی۔ میں مقدس جان کر اس کے اصل پیغام سے ہی محروم ہو گئی۔ غور و فکر کرو، اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے حقیقی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کیا سیکھا آپ نے اس تحریر سے؟ بہت ہی پیاری تحریر تھی، اور بہت ہی سمجھنے والی بات اس میں یہ تھی، جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ قرآن شریف کو صرف سجا سنوار کر ایک کبٹ میں ڈال کر رکھنا نہیں ہے۔ ہم اسے بہت اچھا خوبصورت سا غلاف پہنا کر ایک کبٹ کے اندر رکھ دیتے اور شاید ہی مہینوں اٹھاتے تک نہیں۔ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ادب ہے؟ نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھنا، اسے پڑھنا، اسے اپنا بنانا، اس سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے پیغاموں میں سے اپنے مسئلوں کے حل نکالنا، یہ قرآن سے اصل محبت ہے۔ تو قرآن کے بارے میں سوچے، اسے سمجھے، قرآن سے حقیقی محبت کرے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکلات کو آسان کرے گا۔ چلے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔